حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر دیکھیں کیا رکھا رہ جائے گا دنیا میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں مدینہ منورہ کے قبرستان گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قبرستان میں داخل ہوئے تو فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اور فرمایا کہ تم ہم کو اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم بتائیں؟ قبر والوں سے حضرت علی نے فرمایا۔ پھر حضرت سعید فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وعلیکم السلام کی آواز سنائی دی، اور کسی قبر نے، کسی مردے نے کہا کہ اے امیر المومنین ہم کیا بتائیں، آپ ہی بتائیے ہمارے بعد کیا ہوا؟ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ سن لو، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیویوں نے دوسری شادی کر لی ہے، تم نے جو دنیا میں رہ کر خوب مال و دولت اکٹھا کیا تھا، جمع کر کے رکھا تھا، تمہارے مرنے کے بعد وہ مال تقسیم کر لیا گیا، اور سنو تمہاری اولادیں یتیموں میں شامل ہو گئی ہیں، اور جو تم نے مکان بہت مستحکم بنایا تھا، بڑا مضبوط بنایا تھا، بڑا عالی شان بنایا تھا، اس مکان میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک مردے نے جواب دیا اے امیر المومنین آپ بھی سن لیجئے کہ ہمارے جسم میں جو کفن تھا وہ پارا پارا ہو گیا ہے، پھٹ گیا ہے، ہمارے بال جھڑ کر کے بکھر گئے ہیں، ہمارے جسم کی چمڑیاں ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں، پھٹ گئی ہیں، اور ہماری آنکھیں بہہ کر کے ہمارے گالوں میں آ گئی ہیں، اور ہماری نتنوں سے پیپ جاری ہو گئی ہے۔ ہم نے جو دنیا میں رہ کر کے برا کام کیا تھا، آج قبر کے اندر اس کی سزا کو بھگت رہے ہیں۔ کچھ نہیں رکھا رہ جائے گا، سب جو آپ مال و دولت کما رہے سب دنیا میں رکھا رہ جائے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی، توجہ رکھیں، آقا کریم نے مچھر کی مثال دی، مچھر ہوتا کتنا ہے، چھوٹا سا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے برابر بھی ہوتی تو میں اس دنیا سے کافروں کو پھر ایک گھونٹ بھی نہیں پلاتا۔ یہ ہے جب اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا کی قدر و قیمت تو نہیں ہے تو ہم کائے کو اس دنیا کے پیچھے پڑے ہیں؟ تو حضرات گرامی اپنا نامہ اعمال میں غور کریں، اپنی زندگی کو شریعت مطہرات کے مطابق گزارے۔ چند دن کی زندگی ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں گزارے، ہمارے لیے دنیا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ آقا کریم نے فرما دیا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کو قیدی کی طرح گزاریں۔ جب ہم قیدی کی مانند اس دنیا میں ہم اپنی زندگی کو بشر کریں گے تبھی آخرت میں ہمیں ثواب اور نیکیاں اور اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، نہیں تو پھر وہی ہے، ہم اس دنیا کو بھی عیش و عشرت میں گزاریں، یہاں بھی گناہ کریں اور وہاں پر بھی ہم رسوائی کا سامنا کریں گے۔ حضرات گرامی وقار، تو اپنی زندگی کو ہر ایک لمحے میں شریعت کی طرف ضرور دیکھیں، ذری سی خواہش کے لیے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کریں، ذری سی شوق کے لیے ذرا سا فیلنگ جاگ جائے نا، کہتے ہیں نا لوگ، ہم نے تو یہ تک دیکھا ہے گھر میں حلال موجود ہے، حرام کی تلاش باہر ہو رہی ہے۔ کیا چیز؟ گھر میں بیوی موجود ہے، ایسے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں، اللہ اکبر اللہ ماشاء اللہ، کہ گھر میں حلال موجود ہے، بیوی موجود ہے، مگر باہر حرام کی تلاش ہے، اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ یہ رشتہ جو نکاح کا تھا وہ تو آپ کے لیے تھا نا، جو چیز آپ حرام کر کے استعمال کرتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے نکاح کو آسان کر دیا کہ جو حرام سے تمہیں مل رہی تھی اس کو تم پہلے حلال کی شکل اختیار کر دو، پھر اس کو اپناؤ، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبھی کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔